کراچی کے ایک کچے علاقے میں ایک مشہور حویلی تھی، سیدوں کی حویلی، جس میں سید سرمد علی کا خاندان رہتا تھا۔ اس حویلی کے مکین اپنی روایت کے بہت پکے تھے۔ وہ نہ تو خاندان کے باہر سے بہو لاتے، نہ ہی بیٹی باہر بیاہتے۔ خاندان میں جوڑ نہ ملنے کی صورت میں اس خاندان کے فردوں تاعمر خیر شادی شدہ رہنا گوارا ہوتا، مگر خاندان کی روایت توڑنے کا کوئی سوچتا بھی نہیں تھا۔ اسی گھر کی سب سے کم عمر، سب سے حسین کلی تھی سیدہ فاطمہ سرمد، 17 سالہ، نرم دل، پڑھنے لکھنے کی خواہش رکھنے والی لڑکی۔ وہ انجینئر بننا چاہتی تھی، مگر اس حویلی میں اس کے خواب بری طرح روندے جا چکے تھے۔ ایف ایس سی سے آگے اسے پڑھنے نہ دیا گیا۔ ایف ایس سی بھی بہت مشکل سے کی تھی، ورنہ خاندان کی کوئی لڑکی 10 جماعتوں سے زیادہ نہ پڑھی تھی۔ اس گھر کا سربراہ سید سرمد علی اپنے نظریے میں پتھر کی طرح سخت تھا۔ فاطمہ کی ضد پر اس نے ایف ایس سی تو کروا دی، مگر وہ بارہا کہتا تھا تعلیم لڑکی کو بے باغ بنا دیتی ہے اور بے نیاز لڑکی خاندان کی مٹی پلید کر دیتی ہے۔ ادھر فاطمہ کی عمر 17 ہوئی، ادھر خاندان بھر میں چیمغوئیاں شروع ہو گئی۔ جتنا پڑھنا تھا پڑھ لی، اب ہاتھ پیلے کرو کہ ساری عمر گھر بٹھا کر رکھنا ہے۔ فاطمہ نے ماں کے سامنے ہلکا سا احتجاج کیا، مگر ماں نے وہیں ڈپٹ کر بٹھا دیا کہ پڑھائی تمہیں باغی کر رہی ہے۔ فاطمہ کی شادی کو لے کر ماں باپ الگ پریشان تھے کہ خاندان میں اس کا کوئی جوڑ نہیں، کیا ان کی بیٹی بھی ساری عمر ماں باپ کی دہلیز پر بیٹھی رہے گی؟ تبھی ایک دن سید سرمد کی خالہ سیدہ زبیدہ بیگم اپنے پوتے سید سیغم کے لیے فاطمہ کا ہاتھ مانگ لیں۔ سیغم کا نام سنتے ہی گھر میں سناٹا چھا گیا۔ پہلے کوئی رشتہ نہ مل رہا تھا، اب ملا تو 30 سالہ مرد کا، جس کے ماں باپ نہیں تھے، جس کے مزاج سے ہر کوئی خائف رہتا، جو تنہا شہر والی حویلی میں رہتا تھا۔ وہ شاذ و نادر ہی خاندان میں آتا جاتا تھا، لیکن دوسری ہی جانب وہ فاطمہ کو تاعمر گھر نہیں بٹھانا چاہتے تھے۔ تبھی جب اس کی دادی نے باقاعدہ پیغام بھیجا تو سرمد علی نے حامی بھر لی، لیکن فاطمہ کی ماں خوفزدہ ہو گئی۔ وہ لڑکا بہت بڑا ہے اور فاطمہ ابھی بچی ہے، اتنا سخت مزاج مرد ہماری فاطمہ کے لیے درست رہے گا کیا؟ تو سرمد نے گھور کر جواب دیا، اتنا بھی فرق نہیں ہے، اب کیا سخت مزاجی کے ڈر سے ٹھکرا دیں اور پھر اس کی شادی ہی نہ کریں؟ فاطمہ جو چائے دینے آئی تھی یہ سب باتیں دروازے کے پیچھے سے سن رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے، پھر وہ وہیں سے روتے ہوئے پلٹ گئی۔ نہ اس سے اس کی مرضی پوچھی گئی، نہ ہی پسند، صرف حکم دیا گیا کہ تیار ہو جانا، کل رشتے والے آ رہے ہیں۔ یہ سن کر فاطمہ کا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ وہ رات بھر چھت پر بیٹھ کر خوف اور سوالات کے بیچ ڈولتی رہی۔ کیا وہ ایک بوجھ تھی جو گھر والے اسے ایک 30 سالہ مرد کے پلے باندھ رہے تھے؟ کیا اس کی مرضی جاننا ضروری نہیں تھا؟ رشتہ منظور ہونے کے بعد پوری حویلی میں تیاریاں شروع ہو گئیں، سرخ اور سبز اینٹوں سے سجی حویلی میں جب لڑکے والے رسم کرنے آئے تو باہر گاڑیوں کی قطار لگ گئی تھی۔ سب سے آگے کالے رنگ کی لینڈ کروز رکی، جس میں سے پہلے سنجیدہ چہرہ لیے سید سیغم علی نے قدم باہر رکھا، جس نے سفید کرتے پر سیاہ شال اوڑھ رکھی تھی۔ چہرے پر جذبات نام کی کوئی شے نہیں تھی، چہرے پر پتھریلے تاثرات لیے وہ مضبوط قدم اٹھاتا آگے بڑھا۔ اس کے پیچھے چھڑی پکڑے چلتی ہوئی اس کی دادی سیدہ زبیدہ بیگم تھی، پھر چچا طیب علی، چچی حلیمہ بیگم اور ان کے ساتھ ان کی اکلوتی بیٹی شانیلہ گاڑی سے نکلے، جس کے چہرے پر ڈھونڈنے سے بھی خوشی کا ایک تاثر نہ ملتا۔ ان کے پیچھے ملازم قطار میں شگن کے تھال اٹھائے آ رہے تھے۔ حویلی میں ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ پھر کچھ دیر بعد فاطمہ کو بلایا گیا تو وہ سرخ آنچل میں دھیمے قدم اٹھاتی اپنی چچی کے ہمراہ سیڑھیاں اترتی آئی۔ سیغم نے جب پہلی بار اسے سرخ دوپٹے میں دیکھا تو لمحے بھر کو اس کی آنکھیں گہری ہوئیں، لیکن فوراً ہی اپنے خول میں سمٹ کر نظریں ہٹا گئیں۔ دادی نے ماشاءاللہ کہہ کر اسے تھام کر اپنے ساتھ بٹھایا۔ رسم شروع ہوئی تو دادی نے فاطمہ کی گود میں ایک بڑا سا زیور بھرا تھال رکھا، ماتھے پر پیار کیا اور پھر اس کی کلائی میں چمکتی ہوئی چوڑیاں پہنانے لگی۔ سیغم سامنے کرسی پر خاموش بیٹھا ہوا گہری نظروں سے فاطمہ کو دیکھ رہا تھا۔ فاطمہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے جبکہ پلکوں کی باڑ پر آنسو جھلملا رہے تھے۔ پھر سیغم کو فاطمہ کے ساتھ بٹھایا گیا اور صدقہ اتارا گیا۔ تب اچانک دادی میٹھی آواز میں بولی، سیغم
مٹھائی کھلاؤ ہونے والی دلہن کو۔ تو سیغم نے بغیر تاثر برف جیسے ہاتھوں سے ایک لڈو اٹھایا اور فاطمہ کے لبوں کے پاس لے گیا۔ فاطمہ کی سانسیں تیز ہو گئی۔ اس نے تھوڑا سا لڈو کھایا تو سیغم جھک کر دھیمی سرگوشی میں بولا، نئی زندگی میں خوش آمدید مسز سیغم ٹو بی۔ فاطمہ کا دل ایسے دھڑکا کہ اسے لگا باہر آ جائے گا۔ یہ منظر دیکھ کر سامنے بیٹھی شانیلا کی آنکھوں میں زہر سا اتر آیا۔ وہ بچپن سے چاہتی تھی کہ سیغم اس کا ہو، مگر آج کوئی اور اس کی جگہ بیٹھی تھی۔ یہ سب اس کی برداشت سے باہر تھا۔ سب لوگ رسم کر کے جا رہے تھے مگر اسے ارد گرد کی پرواہ نہ تھی۔ وہ بس ڈبڈباتی نظروں سے سیغم کو دیکھ رہی تھی۔ جب دادی نے کہا، بیٹا تم بھی مٹھائی کھلاؤ نئی جوڑی کو، تو شانیلا نم آنکھوں کے ساتھ زبردستی مسکراتی ہوئی آگے بڑھی۔ سیغم کو مٹھائی کھلا کر وہ فوراً واپس پلٹ آئی۔ فاطمہ کو اس وقت اپنا ہوش نہ تھا، لیکن باقی سب نے اس کا یہ رویہ ضرور محسوس کیا تھا، لیکن کہا کچھ نہ۔ رسم کے بعد سب مبارکبادوں میں لگے تھے۔ فاطمہ کی ماں کچن میں مصروف ہو گئی، مرد حضرات بیٹھک میں بیٹھ گئے اور فاطمہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسی دوران شانیلا زہریلا مسکراتی ہوئی فاطمہ کے پیچھے پیچھے اوپر کمرے تک آ گئی۔ کمرے میں پہنچ کر دروازہ بند کرتے ہی وہ زہر آلود لہجے میں بولی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم سیغم کو مجھ سے چھین لو گی؟ یاد رکھنا وہ شادی تو تم سے کر رہا ہے مگر رہے گا بس میرا۔ دوسروں کی محبت کی قبر پر اپنا محل بناؤ گی تو مٹی کی ہو جاؤ گی۔ میں تمہیں سیغم کی زندگی سے نوچ کر پھینک دوں گی۔ فاطمہ جو اس کے آنے پر تکلفاً مسکرا کر اٹھی تھی، ایک دم لڑکھڑا گئی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر برف ڈال دی۔ دل تو پہلے ہی کر لا رہا تھا، اب دماغ میں معاف ہونے لگا۔ شانیلا پھنکارتے ہوئے مزید قریب آئی، ابھی وقت ہے انکار کر دو، ورنہ سیغم کی حویلی میں محض ملازمہ بن کر رہ جاؤ گی، کیونکہ سیغم بس میرا ہے، میرے سوا وہ کسی کو دیکھتا تک نہیں ہے۔ فاطمہ خشک حلق اور برستی آنکھوں کے ساتھ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ یہ قسمت نے اسے کس موڑ پر لا پھینکا تھا؟ کیا وہ ساری عمر ایک انچاہی بیوی بن کر رہے گی؟ اتنے میں نیچے سے دادی کی آواز آئی، شانیلا ہم جا رہے ہیں، آ جاؤ۔ تبھی شانیلا فاطمہ کو گھورتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، جبکہ فاطمہ تھر تھر کانپتی ہوئی بستر پر بیٹھ گئی۔ شام کو ماں نے آ کر بتایا کہ 15 تاریخ کو نکاح، وہ منگنی زیادہ لمبی نہیں چلانا چاہتے۔ فاطمہ بس ذہن کے ساتھ سب سنتی رہی۔ پہلے کہاں اس سے اس کی مرضی پوچھی گئی تھی جو نکاح کی تاریخ میں پوچھی جاتی۔ نکاح کی تاریخ جیسے ہی قریب آئی، حویلی رنگ برنگی لائٹوں سے سج گئی۔ ہر طرف رنگین کمکموں کی لڑیاں، دیواروں پر ریشمی پردے، سبز و سرخ غالیچے بچھائے گئے۔ نکاح والے دن پورے خاندان کے مرد کلف لگی شیروانی اور عورتیں بھاری ساڑیوں میں چکمکا رہی تھیں۔ بارات پہنچی تو سارا علاقہ گولیوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ سیغم سیاہ شہروانی اور زمرد پگڑی میں دروازے پر کھڑا تھا، ساتھ میں دادی زبیدہ بیگم کھڑی تھیں جن کی آنکھوں میں عجیب سا غرور تھا، جیسے کسی جنگ کی فتح، جبکہ چچا چچی اور باقی رشتہ دار پیچھے بادب کھڑے تھے۔ نکاح کے وقت فاطمہ کو اوپر کے کمرے سے اتارا گیا تو اس سفید لہنگے میں برفیلی گڑیا سی لگ رہی۔ وہ سر جھکائے، آنکھوں کی نمی چھپائے، خاموش قدم اٹھاتی ہوئے صحن کے بیچوں بیچ بنی اسٹیج تک پہنچی۔ کچھ دیر میں نکاح شروع ہوا تو اسے اپنا وجود ہوا میں زائل ہوتا محسوس ہوا۔ ذہن میں 101 سوالات چل رہے تھے۔ اس نے کپکپاتی آواز میں 3 بار قبول ہے کہا، پھر سیغم نے پرسکون مگر گہری آواز میں قبول ہے کہا تو پورے صحن میں مبارکباد گونج اٹھی۔ نکاح کے فوراً بعد فاطمہ کو سیغم کے پاس بٹھایا گیا۔ سیغم نے جیسے ہی اس کے ہاتھ کی پشت کو چھوا، فاطمہ کے بدن میں جھرجھری سی دوڑ گئی۔ رخصتی کا وقت آیا تو فاطمہ ہچکیوں سے روتی۔ فاطمہ کی ماں نے اپنی بیٹی کو گلے لگاتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا اب تمہارا گھر وہی ہے جہاں تمہارا شوہر ہے، پلٹ کر نہ دیکھنا، کبھی باپ کی گردن جھکنے نہ دینا۔ یوں ہی روتے کرلاتے فاطمہ کی رخصتی ہو گئی۔ گاڑیاں حویلی سے نکلی اور سید سیغم کے شہر کے پوش علاقے میں واقع شاندار جدید طرز پر مبنی بڑے مگر سنسان بنگلے تک جا پہنچی۔ چچا چچی اور شانیلا واپسی پر اپنے گھر جا چکے تھے۔
جبکہ سیغم، دادی اور فاطمہ سیغم کے بنگلے میں پہنچے۔ بنگلہ اندر سے شاندار تھا۔ ہر شے مالک کی خوبصورتی اور نفیس طبیعت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ ہر شے پر نظر دوڑاتے فاطمہ کی نظر دیوار گیر آئینے سے نظر آتے اپنے عکس پر پڑی تو بے ساختہ ہی سوچنے لگی کہ کیا وہ اس شیش محل کے مالک کی پسند بن سکے گی بھی یا نہیں، یا شانیلا کے مطابق وہ بس ایک ملازمہ بن کر رہ جائے گی۔ سیغم نے سیڑھیوں کے نزدیک پہنچتے ہی آہستگی سے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، مگر چہرے پہ کوئی تاثر نہ تھا، جبکہ دادی تھکان کے باعث اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہی دائیں جانب اس کا کمرہ تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ بند کیا اور فاطمہ کا ہاتھ چھوڑا تو فاطمہ گھبرائی ہوئی سی پاس پڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ چاندنی چھن کر کمرے میں پڑ رہی تھی۔ سیغم فاطمہ کے پاس بیٹھا تو فاطمہ نے دھڑکتے دل سے نظر اٹھائی، مگر سیغم نے بغیر کچھ کہے اس کا گھونگھٹ ہٹایا اور اس کے چہرے کو چند لمحے غور سے دیکھنے لگا۔ فاطمہ کا سانس خشک ہوا جا رہا تھا۔ اسے لگا کہ شاید سیغم کچھ پیار بھرے الفاظ کہے گا، اس کی تعریف کرے گا جیسے آج کے دن سب کر رہے تھے، مگر اس نے جھک کر صرف اتنا کہا، میری زندگی میں خوش آمدید۔ اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ میں تمہارے حسن میں قصیدے پڑھوں گا تو تم غلط ہو۔ میں بہت پریکٹیکل سا انسان ہوں۔ یہ عشق عاشقی میرے بس کی نہیں، مگر میں تمہاری عزت کرتا ہوں۔ ہاں، اس گھر میں تمہیں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوگی، لیکن اس کے بدلے تمہیں وفا دینی ہوگی۔ اگر زندگی میں کبھی تم نے بے وفائی کی تو میں تمہارے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلا دوں گا۔ فاطمہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی، وہ خوف سے کانپ گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر سیغم نے پھر بھی نرمی نہ دکھائی۔ فاطمہ کچھ بول نہ سکی، لیکن اس کی خاموشی میں بہت سے اندیشے چھپے تھے۔ وہ کسی انجان کے مقدر کے حوالے ہو چکی تھی۔ صبح فجر کی اذان کے وقت فاطمہ کی آنکھ معمول کے مطابق کھلی۔ کمرے میں ہلکی سنہری روشنی چھائی تھی۔ فاطمہ نے کسل مندی سے آنکھیں کھولی تو سامنے ہی چند انچ کے فاصلے پر سیغم اوندھے منہ سویا پڑا تھا۔ فاطمہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر یکدم نظریں چرا کر اٹھی۔ وہ سخت مزاج مرد اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا تھا، جو سوتے ہوئے ماتھے پر بل ڈالے ہوئے تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد اسے نیند نہ آئی تو وہ چپ چاپ دوپٹہ اوڑھے کمرے سے باہر نکلی۔ راہداری میں خاموشی چھائی تھی۔ اس شاندار بنگلے کے باغ میں جب وہ پہنچی تو سرمئی جھولے پر بیٹھی دادی سیدہ زبیدہ بیگم نے اسے دور سے دیکھتے ہی اپنے پاس بلا لی۔ فاطمہ جب نظریں جھکائے ان کے قریب آئی تو دادی نے اس کا ماتھا چوما، پھر دعائیں دینے لگی۔ وہ دادی کے پاس وہیں بیٹھ گئی تو انہوں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ اور کہنے لگی، بیٹا، سیغم سخت ضرور ہے مگر دل کا برا ہرگز نہیں۔ اس کے ماں باپ بچپن میں چل بسے تو حالات نے اسے سخت کیر بنا دیا۔ ہاں، اگر تم چاہو تو وہ شخص پگھل سکتا ہے۔ میری بات یاد رکھنا، جو بیوی شوہر کے دل تک پہنچ جائے وہی سچی سلطنت جیتتی ہے۔ شوہر کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ بچے، عورت اپنے مرد کے ساتھ ہی مکمل ہوتی ہے۔ فاطمہ نے ان کی باتیں سن کر سر ہلایا، مگر اندر ایک چبھتی ہوئی بے چینی اب بھی تھی۔ رات جو کچھ ہوا وہ اسے بھلائے نہ بھولتا تھا۔ سیغم نے اسے محبت نہ دی تھی، اس نے تو صرف حق جتایا تھا۔ وہ دن اسی کیفیت میں گزرا۔ سیغم صبح سویرے ہی بنگلے سے نکل گیا، نہ ناشتہ کیا نہ فاطمہ سے کوئی بات کی، جبکہ فاطمہ اس کے عجیب و غریب رویے پر آنسو پیتی رہ گئی۔ سارا دن اس نے دادو کے ساتھ گزارا۔ رات دیر تک وہ دونوں سیغم کا انتظار کرتی رہی، پھر دادو کو نیند آنے لگی تو وہ چلی گئی۔ پیچھے فاطمہ تنہا لاؤنج میں اس کے انتظار میں اونگتی رہی، جبکہ جانتی تھی کہ وہ آتے ہی اسے نظر انداز کر کے چلا جائے گا۔ تبھی اچانک دروازہ کھلا اور سیغم ڈھیلی ٹائی آنکھوں میں تھکن لیے تیز قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اسے لاؤنج میں بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا، پھر فوراً اس کی جانب آیا اور قدرے جھک کر بولا، میرے انتظار میں اب تک بیٹھی ہو، کھانا کھا لیا تھا؟ فاطمہ یکدم چونکی، وہ اس سے سخت خفا تھی، مگر جانے کیوں دل کی سختی نرم ہونے لگی اور وہ مدھم لہجے میں بولی، جی کھا لیا۔ تو سیغم چند لمحے گہری نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کی جانب ہاتھ بڑھایا تو فاطمہ بے دہانی میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے گئی، جہاں وہ ایک
جانب سخت گیر تھا، وہیں دوسری جانب وہ بہت خیال رکھنے والا بھی تھا۔ یہ بات فاطمہ ایک دن میں ہی جان چکی تھی۔ اگلے دن ولیمہ تھا جو بہت شان و شوکت سے منایا گیا۔ ولیمے کے دوران اس نے خود پر شانیلہ کی چپتی نظریں بری طرح محسوس کی۔ واپسی پر سیغم کو کوئی ضروری کام آ گیا تو وہ انہیں گھر چھوڑتا ہوا خود کہیں چلا گیا۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ دادی کے پاس ان کے کمرے میں چلی گئی، جو اسے ایک بار پھر سیغم کے بارے میں نصیحتیں کرنے لگی۔ بیٹا، وہ بس حالات کا ستایا ہوا ہے۔ وہ تو شادی کے لیے نہیں مان رہا تھا، تبھی تو 30 کا ہو گیا ہے، مگر تمہارے لیے مان گیا۔ مجھے یقین ہے تم اسے اپنی محبت سے سمیٹ لو گی، اسے مزید بکھرنے نہیں دو گی۔ وہ دل کا بہت نرم ہے، بہت خیال رکھنے والا ہے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہ سنگ دل ہے، مگر وہ اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ تم اسے بس وفا دو، بدلے میں وہ پوری دنیا تمہارے قدموں میں رکھ دے گا۔ تم اسے محبت دو، دیکھنا وہ خود بخود تمہارا اسیر ہو جائے گا۔ فاطمہ نے آہستہ آہستہ اس مشورے پر عمل کرنا شروع کیا۔ وہ سیغم کا ہر کام محبت سے کرنے لگی، اس کی پسند کے مطابق خود کو ڈھالنے لگی۔ پہل تو اس نے کچھ نہ کہا، لیکن ایک رات جب وہ گھر داخل ہوا اور فاطمہ کو انتظار میں بیٹھا پایا تو اس کے پاس آ کر ماتھا چوم کر بولا، میری فاطمہ، تم بہت اپنی اپنی لگتی ہو۔ یہ سن کر فاطمہ کی جیسے سانس رک گئی۔ ہر دھڑکنوں نے خاموشی سے ایک نیا سفر شروع کر دیا۔ کیا وہ بدل رہا تھا؟ ورنہ اس سے کسی ایسے جملے کی کہاں توقع رکھتی تھی وہ؟ پھر وہ آہستہ آہستہ پگھلنے لگا۔ کبھی فاطمہ کے لیے کوئی تحفہ لے آتا تو کبھی اسے گھمانے کے لیے لے جاتا۔ اس کے انداز میں اب نرم مزاجی آنے لگی تھی۔ ایک دن بنگلے کے بڑے آہنی گیٹ پر جانی پہچانی گاڑیاں آ رکیں۔ چچا طیب علی، چچی حلیمہ بیگم اور ان کی بیٹی شانیلہ سب دادی کو لینے کے لیے آئے تھے۔ وہ کافی دیر تک بیٹھے رہے۔ فاطمہ کچن میں میزبان ہونے کے ناطے کھانا بنوا رہی تھی، یہ جانے بنا کہ آج کی رات اس پر قیامت برپا کرنے والی ہے۔ جاتے ہوئے دادی سیغم کو نصیحت کر کے گئیں کہ فاطمہ کا خیال رکھنا، پھر انہیں بہت سی دعاؤں سے نواز دی۔ وہ گاڑی کی جانب بڑھیں تو پیچھے کھڑی شانیلہ فاطمہ کے پاس آئی، ہر طنزیہ مسکرا کر بولی، بہت کر لی اس گھر پر حکمرانی۔ دراصل تمہارے جیسی چھوٹی سی بچی اسے نہیں سنبھال سکتی۔ بہت جلد سیغم تمہیں دھکے دے کر یہاں سے نکالے گا، پھر اس گھر پر اور سیغم کے دل پر صرف میری حکومت ہوگی۔ فاطمہ، جو کہ ابھی سیغم کا بدلتا رویہ دیکھ رہی تھی، ایک دم سے ڈر کے رہ گئی۔ کیا سیغم کی محبت بدلنے والی تھی؟ ان کے جانے کے بعد سیغم کو کوئی کال آئی اور وہ سننے چلا گیا۔ پیچھے سے فاطمہ کمرے کی جانب بڑھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، ڈریسنگ ٹیبل پر ایک چھوٹا سا لفافہ پڑا تھا۔ فاطمہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ یہ یہاں کب آیا؟ اس نے جیسے ہی وہ کھولا تو اندر سے نامعلوم شخص کے محبت بھرے جملوں والے 4 جعلی محبت نامے نکلے، جو فاطمہ کے نام تھے، جس میں وہ شخص اسے سیغم کے گھر سے بھگانے کی بات کر رہا تھا۔ ہر سطر فاطمہ کے ہوش اڑا رہی تھی۔ وہ گھبرا کر انہیں بند کرنے ہی والی تھی کہ پیچھے سے قدموں کی آواز آئی اور وہ لیٹرز اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرے۔ سیغم کمرے میں داخل ہوا اور بے ساختہ ہی آگے بڑھ کر وہ گرے کاغذ اٹھائے۔ پھر جیسے جیسے وہ پڑھتا گیا، اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہوتا گیا۔ اس نے طیش میں آ کر ان کو ٹکڑوں میں پھاڑ کر فاطمہ کی جانب اچھالا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، جیسے وہ بہت ضبط کیے کھڑا ہو۔ ابھی تو وہ اعتبار کی سیڑھی چڑھنا شروع ہوا تھا، ابھی تو اس نے محبت محسوس کرنی شروع کی تھی۔ اچانک اتنا بڑا دھوکہ! یہ کیا ہے؟ کون لکھتا ہے تمہیں؟ کس کے ساتھ مل کر بے وفائی کر رہی ہوں؟ فاطمہ کا چہرہ سفید پڑ گیا، ہونٹ کانپنے لگے۔ وہ خود حیران تھی اسے کیا جواب دیتی۔ میں نے نہیں لکھوائے، میں نہیں جانتی یہ کہاں سے آئے، میں بے قصور ہوں۔ سیغم! وہ ایک دم روتے ہوئے چیخنے لگی، لیکن سیغم کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے بھی رحم نہ آیا۔ اس نے طیش میں آ کر کمرے کی میز پر ہاتھ مارا تھا۔ ٹھا کی آواز کے ساتھ چیزیں زمین بوس ہوئیں، مگر اس کے اندر ابلتا لاوا کم نہ ہوا۔ وہ غصے میں فرش پر پڑے،
خطوں کو جوتے تلے رونتے ہوئے دھاڑا، تم جیسی لڑکیاں محبت کا نام لے کر خاندانوں کو برباد کرتی ہیں۔ میں نے تمہیں عزت دی، اپنا نام دیا، اور تم؟ فاطمہ کے گال آنسوں سے بھیگنے لگے۔ وہ سیغم کے بازو کو تھام کر چیخنے لگی، اللہ کی قسم، میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ پر سیغم کا دل نہیں پگھلا۔ اس نے ایک جھٹکے سے بے دردی کے ساتھ فاطمہ کو دور جھٹکا اور سرد لہجے میں کہا، اپنی یہ غلیظ ہاتھ مت لگاؤ مجھے۔ فاطمہ نے کانپتے وجود کے ساتھ اس کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس نے جھٹک دیا۔ اگلے ہی پل سیغم دروازہ کھول کر بالکل ہارا ہوا باہر نکلا، جیسے کسی نے اس کا غرور زخمی کر دیا۔ فاطمہ روتی ہوئی اس کے پیچھے لپکی۔ سیغم، میری بات تو سنیں، خدا کے واسطے رک جائیں۔ لیکن سیغم نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ دروازہ دھڑام سے بند ہوا، کار اسٹارٹ ہوئی اور چند لمحوں میں وہ اسے گھر تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ خود سے ڈر چکا تھا کہ کہیں غصے میں اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ فاطمہ بکھرے وجود کے ساتھ دروازے کی بیچ میں کھڑی رہ گئی۔ اس کے دماغ میں شانیلا کی باتیں گونجنے لگیں کہ سیغم اسے گھر سے باہر پھینک دے گا تو وہ جائے گی کہاں؟ ماں نے تو صاف لفظوں میں کہا تھا، واپس مت آنا، تمہارا جینا مرنا وہیں ہوگا۔ اب بنگلے کی ویران راہداریوں میں اس کی سنسکیاں گونجتی رہیں۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی، اپنے بازو میں چہرہ چھپا کر بے بس ہو کر روتی رہی۔ وہ جانتی نہ تھی کہ اس پہ ٹوٹنے والا یہ طوفان ابھی آغاز تھا۔ سیغم کے دل میں شک کا زہر اتنی بری طرح سے اتر چکا تھا کہ محبت تو کیا، وہ فاطمہ کو ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا تھا۔ وہ صبح گھر سے نکلتا تو رات گئے خاموشی سے اندر داخل ہوتا، یہاں تک کہ وہ کمرے میں بھی نہ آتا۔ اس کے چہرے پر وقت غصہ چھایا رہتا۔ ایک دن جب فاطمہ روتی بکھرتی اس سے بات کرنے پہنچی تو وہ ایسا دھاڑا کہ گھر کی در و دیوار تک ہل گئے۔ میں نے تمہیں عزت دی، تم نے بدلے میں مجھے دھوکہ دیا۔ تم جیسی عورتیں محبت نہیں شرمندگی دیتی ہیں۔ فاطمہ دن رات صفائیاں دیتی رہی مگر بے سود۔ اس کا وجود جیسے اس گھر میں ہوتے ہوئے بھی بے دخل تھا۔ گھر کے ملازم تک سیغم کا بدلتا ہوا رویہ دیکھ کر سہم گئے تھے۔ پہلے وہ جو آہستہ بولتا تھا اب صرف چیختا تھا۔ پہلے ہر رات واپس لوٹ کر پوچھتا تھا، کھانا کھایا؟ اور اب فاطمہ کہیں دکھ جائے تو کہتا تھا، میرے سامنے آنے کی ضرورت نہیں۔ فاطمہ ہر رات رب سے فریاد کرتی، میرا قصور نہیں اے رب، تو سچ ظاہر کر دے، مجھے میرے شوہر کی نظروں میں سرخرو کر دے۔ وہ چھوٹی عمر کی تھی، اس عمر میں اسے اپنے حق کے لیے لڑنا تک نہ آتا تھا۔ ماں باپ اسے بیاہ کر سمجھ رہے تھے کہ اس کی زندگی سوار دی، اپنا فرض ادا کر دیا، کہاں جانتے تھے کہ وہ معصوم روزانہ بلک بلک کر روتی ہے۔ دن ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے کہ 10 دن بعد دادی کی کال آئی۔ ان کے لہجے میں ہمیشہ والی نرمی تھی، فاطمہ میری جان، کل تم دونوں میرے پاس طیب کے گھر آؤ، میں نے تم دونوں کے لیے دعوت رکھی ہے، سیغم سے کہنا تمہیں ساتھ لے کر آئے۔ سیغم نے سنا تو سرد آواز میں بس اتنا کہا، جی دادو۔ اگلے دن شام ڈھلتے ہی وہ چچا کے گھر پہنچے۔ دادی، چچی اور تائی امی وہاں ان کے انتظار میں کھڑی تھیں۔ محفل عام سی تھی۔ فاطمہ خاموشی سے سب کے ساتھ اندر بیٹھ گئی، جبکہ سیغم لان میں چچا اور کزنز کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ ان کے سامنے وہ دونوں بالکل نارمل تھے۔ وہ کسی کو اپنے رشتے کی دوریوں کی بھنک بھی نہیں پڑنے دینا چاہتے تھے۔ کھانے کے بعد فاطمہ کچن کی طرف جا رہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے کلائی زور سے پکڑ لی۔ وہ چونک کر مڑی تو سامنے آنکھوں میں نفرت کی بھڑکتی چنگاریاں لیے شانیلا کھڑی تھی، جسے ملازمہ روز ہونے والی لڑائیوں کے بارے میں چند نوٹوں کے عوض بتا چکی تھی۔ وہ فاطمہ کو کھینچتے ہوئے اندر اسٹور والے کمرے کی طرف لے گئی، جہاں کوئی نہیں تھا۔ دروازہ بند کرتے ہی وہ فاطمہ کی طرف پلٹی اور زہری آواز میں بولی، دیکھ لی سیغم کی محبت، تم جیسی میچیور لڑکی کے ساتھ وہ وقت گزاری تو کر سکتا ہے مگر محبت کبھی نہیں۔ کیسی بے غیرت لڑکی ہو تم، ابھی تک اس سے چپکی ہوئی ہو، جان کیوں نہیں چھوڑ دیتی اس کی تم
تمہیں وہاں سے نکالنے کے لیے میں نے خط رکھے، وہاں ملازمہ کو خریدا، مگر تم تو مہا ڈھیٹ نکلی، جاتی کیوں نہیں ہو سیقم کی زندگی سے دور؟ اس کی باتیں سن کر فاطمہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ لرزتے ہوئے بولی، شانیلا باجی، آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ شانیلا طنزیہ ہنسی اور پھر قطرے جھک کر پھنکاری، تو نے اس مرد پر حق جتایا جس پر میرا حق تھا۔ میں اس سے بچپن سے محبت کرتی ہوں، تو آئی اور تو نے میرا عشق مجھ سے چھین لیا۔ یہ کہہ کر اس نے اچانک تیش میں آ کر فاطمہ کو زوردار تھپڑ مارا۔ چٹاخ کی آواز خالی کمرے میں لرزتی گونجتی فاطمہ دیوار سے جا لگی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تبھی اگلے پل دروازہ دھاڑ سے کھلا۔ سید سیغم علی دہکتے چہرے کے ساتھ دروازے میں کھڑا تھا۔ وہ فاطمہ کو بلانے آیا تھا اور پوری گفتگو سن چکا تھا۔ سیغم کی آنکھوں میں غصے کی ایسی شدت تھی کہ شانیلا کے رنگ اڑ گئے۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھ کر ساکت فاطمہ کو اپنے حصار میں لیا، جو ابھی تک لرز رہی تھی۔ اس نے جھک کر اس کے سرخ گال پر لب رکھی، پھر اگلے ہی لمحے وہ پلٹا اور اپنی بھاری ہتھیلی کا زوردار تھپڑ شانیلا کے گال پر رسید کر دیا۔ شانیلا چیخ پڑی، جسے سنتے سب گھر والے وہاں آن پہنچے۔ پھر سیغم یوں دھاڑا کہ در و دیوار کانپ گئے۔ لڑکی، تم نے میری بیوی پر الزام لگایا، ہمارے درمیان شک پیدا کیا، میرے گھر کو برباد کرنے کی کوشش کی، تم تو عورت کہلانے کے لائق بھی نہیں ہو۔ شانیلا روتی ہوئی پیچھے کی جانب بھاگی۔ تبھی چچی نے غصے میں اپنی بیٹی کی کلائی پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے کہا، شرم کر، ہم عورت ہو کر دوسری عورت کا گھر توڑ رہی تھی، آج تو نے ہمارا سر جھکا دیا، ایسی بے حیائی کہاں سے سیکھی ہے؟ وہ چیختے ہوئے شانیلا کو مار رہی تھی۔ سیغم نے پلٹ کر نرمی سے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا۔ وہ سب کو نظر انداز کرتا ہوا دھیمے قدموں کے ساتھ باہر نکلا۔ اس نے فاطمہ کو گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی تیز رفتاری سے بنگلے کی طرف موڑ دی۔ رات کی ہوا ہلکی ہلکی ٹھنڈی تھی، لیکن ان کے دلوں میں ایک ایسا طوفان چل رہا تھا جسے کوئی بھی روک نہ سکتا تھا۔ بنگلے کے گیٹ پر پہنچ کر فاطمہ بغیر کچھ کہے اندر چلی گئی۔ سیغم نے اسے بے بس نظروں سے دیکھا۔ دل کی ہر دھڑکن میں شرمندگی اور محبت کے آمیزہ جذبات اتر رہے تھے۔ وہ اندر آیا تو سامنے کا منظر اس کے وجود سے روح تک کھینچ گیا۔ سامنے فاطمہ زمین پر بیٹھی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ سیغم بھاگ کر اس کی طرف بڑھا اور اس کے پاس زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے محبت سے اس کے آنسو پونچھے اور دھیمی شرمندگی بھری آواز میں بولا، فاطمہ، میری خامیوں کی سزا تم نے بھگتی، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر بھروسہ نہیں کیا، تمہارے آنسو میرے دل پر گر رہے ہیں، مجھے معاف کر دو، میں بہت شرمندہ ہوں۔ فاطمہ نے کانپتے ہونٹوں سے کہا، سیغم، آپ نے میرا دل توڑا، میرا اعتماد نہ کیا، مجھے صفائی کا موقع تک نہ دیا، خود ہی مجھے مجرم قرار دے دیا۔ اس کی بات سن کر سیغم نے شرمندگی سے سر جھکایا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے بولا، میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تم پر شک کرنا تھا، میں نے تمہیں بہت دکھ دیے ہیں، پر اب میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی دکھ نہیں دوں گا۔ پھر چند لمحے وہ رکا، شاید جو راز وہ کھولنے جا رہا تھا اس کے لیے الفاظ درکار تھے۔ فاطمہ، میری ماں نے میرے والد کو دھوکہ دیا تھا، میرے والد سے یہ صدمہ برداشت نہ ہوا اور وہ وفات پا گئے۔ اسی صدمے نے مجھے سخت اور بے رحم بنا دیا، اسی لیے میں تم پر بھروسہ کرنے میں دیر کر گیا، مجھے معاف کر دو۔ تمہاری شکوہ کناہ آنکھیں میری چلتی سانسوں پر بھاری ہیں۔ فاطمہ کی آنکھیں اس حقیقت کو جان کر ایک دم پھیل گئیں، دل دھڑک اٹھا اور آنسو تواتر بہنے لگے تو سیغم نے اسے مضبوطی سے خود میں بھینچ لیا۔ اسی لمحے فاطمہ اچانک اس کی آغوش میں لڑک گئی۔ سیغم کے ہاتھوں سے اس کا جسم پھسلنے لگا۔ اس نے فوراً فاطمہ کو سیدھا کیا، اس کا چہرہ تھپتھپایا، مگر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ وہ فوراً اسے اپنی گود میں اٹھا کر تیزی سے کمرے کی جانب بھاگا۔ ڈاکٹر کو کال کرتے ہوئے اسے اپنے وجود سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو
ڈاکٹر نے آتے ہی فوری معائنہ کیا۔ چند لمحوں کے انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر نکلے۔ اس کی مسکراہٹ نے سیخم کی دنیا بدل دی۔ کانگریچولیشن، آپ کی بیوی پریگننٹ ہے، مگر ان کی عمر بہت چھوٹی ہے، آپ کو خاص احتیاط کرنی ہوگی۔ سیخم کی آنکھوں میں ایک دم خوشی اور حیرت کے جذبات تیرنے لگے۔ دل میں خوشیوں کا طوفان آیا۔ پھر وہ ڈاکٹر کی ہدایت سن کر اسے رخصت کر کے کمرے کی جانب بڑھا تو اس نے فاطمہ کو بالکنی میں کھڑا دیکھا۔ اس نے بالکنی میں جاتے فاطمہ کو پیچھے سے حصار میں لیا اور کہا، شکریہ مجھے اتنی بڑی خوشی دینے کے لیے۔ یہ بچہ ہماری محبت کی نشانی ہے۔ خدا نے ہمیں انمول تحفے سے نوازا ہے، میری زندگی کا سب سے قیمتی حصہ۔ فاطمہ، اس بچے کے صدقے مجھے معاف کر دو اور مجھے اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کا ایک موقع دے دو۔ میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں۔ ان چند دنوں میں تم سے دور رہ کر پل پل تڑپا، یقین نہیں آتا مگر سچ میں تمہاری محبت میں گرفتار ہو چکا ہوں۔ تمہاری ننھی کوششیں میرا دل جیت چکی ہیں۔ فاطمہ اس کا اظہار محبت سن کر نرمی سے مسکرائی اور سیخم کو معاف کر کے اسے دنیا کی سب سے بڑی خوشی سے نوازا۔ اس کے مطابق وہ اس خوشی کے پل کو ناراضگی میں ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ فاطمہ نے آنکھیں بند کر کے اس کے سینے سے اپنا سر ٹکا دیا تو سیخم نے اس کے گرد اپنا حصار مضبوط کر کے اس کے چہرے کو چوما جو اس کی کل کائنات تھا۔ وہ اپنے بچے کے لیے اسے ایک موقع دے چکی تھی۔ اسے اپنے رب پر پورا یقین تھا۔ شانیلا اور ملازمہ کو سیخم خود نپٹ لے گا، وہ جانتی تھی۔ تبھی آسودگی سے مسکراتی اس پل کو محسوس کرنے لگی۔ تو میں پیاری ڈرز امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی ہوئی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔